بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان حدیث کا بہت بڑا نام، عظیم الشان شخصیت اور بہت سے محدثین اور فقہا کے استاد حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، عظیم الشان شخصیت۔ آپ کی ولادت 97 ہجری کو 97 ہجری کو عراق کے شہر کوفہ میں ہوئی اور آپ کا وصال 161 کو بصرہ میں ہوا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، سفیان آپ کا نام ہے اور سین کے اوپر پیش پڑی جائے گی، اور الثوری آپ کا لقب ہے، ثا کے اوپر زبر پڑی جائے گی۔ اس کی نسبت اور وجہ ہم عرض کرتے ہیں۔ ابھی 64 سال کی عمر گزاری حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے۔ آپ کا اسم مبارک کیا ہے؟ سفیان بن سعید بن مسروق بن حبیب بن رافع الثوری رحمہ اللہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، آپ کا جو لقب ہے الثوری، وہ کس وجہ سے ہے؟ آپ کو الثوری کا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے جو نسب ہے، سلسلہ نسب، اس میں ثور بن منات ایک نام آتا ہے، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اس ثور لفظ کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ثوری کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، آپ کا جو یہ لقب ہے، اس کے بارے میں امام مزی نے تہذیب الکمال میں اور ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں اسی کو ہی زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ بعد نے کہا ہے کہ وہ شاید ثور ہمدان کی وجہ سے کہا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ امام مزی اور ابن حجر اسقلانی نے اسی کو ترجیح دیتے ہوئے فرمایا والصحیح هو الاول، یعنی یہ جو پہلا ہم نے بتایا ثور بن منات، اسی وجہ سے ہی نسبت کرتے ہوئے آپ کو ثوری کہا جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، آپ کے دو بھائی تھے، ایک اور دونوں عالم دین تھے، پایا کے عالم دین۔ آپ کے جو والد تھے ماشاءاللہ وہ بھی کمال کے عالم دین تھے، اور آپ نے خود بھی ان سے پڑھا ہے۔ تو آپ کے جو دو بھائی تھے، ایک عمر بن سعید اور ایک مبارک بن سعید، یہ دونوں بھی عالم دین تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ انتہائی صاحب تقوی شخصیت کی مالک، صاحب تقوی تھی۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، آپ کی اپنے گھر میں ہی تربیت ہوئی، روحانی تربیت ہوئی، تصوف کے ساتھ آپ کا تعلق رہا، اور صاحب تقوی آپ تھے، اور فقہ کے ساتھ آپ کا تعلق رہا، حدیث کے آپ ائمہ میں شمار ہوتے ہیں۔ تو آپ کا یہ جو علمی تعلق تھا، یہ آپ کے گھرانے کی وجہ سے تھا، کہ گھرانہ آپ کا جتنا بھی گھرانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نواز رکھا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے جن شخصیات سے علم حاصل کیا اور پھر اس فن میں مہارت حاصل کی، ان میں سب سے بنیادی کردار آپ کے والد محترم کا ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام سعید بن مسروق تھا، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ ان کے علاوہ عظیم الشان ائمہ سے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے علوم حاصل کیے، جن میں امام اعمش ہیں، حماد بن ابی سلیمان ہیں، عاصم احول ہیں، عبداللہ بن دینار ہیں، ہشام بن عروہ اور یحییٰ بن سعید انصاری رحمہ اللہ۔ ایسی عظیم الشان شخصیات سے آپ نے علوم دینیہ حاصل کیے، اور آپ سے آگے جنہوں نے پڑھا، یہ چونکہ وہی دور ہے نا، 97 سے 161 کا یہ دور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ والا ہی دور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 to 150 اور یہ 97 to 161 تک، تو یہ تقریباً وہی دور ہے، اور وہ علم کا ایک بہت بڑا دور تھا۔ اور ظاہر ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی تعلق اسی علاقے کے ساتھ، کوفہ کے ساتھ تھا، اور یہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کی ولادت بھی کوفہ میں ہی ہوتی ہے۔ تو یہ وہی دور تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے جن جن لوگوں کو آگے پڑھایا اور تیار کیا، وہ بھی کچھ چھوٹے سے لوگ نہ تھے، بہت بڑے بڑے ائمہ کو آپ نے پڑھایا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ آپ کے تلامذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت امام مالک رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، یحییٰ بن سعید القطان، فضیل بن عیاض، ابو اسحاق فزاری اور عبد الرحمن بن مہدی جیسی عظیم الشان علمی شخصیات نے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے استفادہ کیا، اور آپ نے جو زندگی گزاری وہ باقی لوگوں سے بڑی مختلف زندگی ہے۔ ساری زندگی آپ نے قرآن و سنت لوگوں کو پڑھایا، فقہ آپ نے پڑھایا، جو علم حاصل کیا، بڑے بڑے ائمہ آپ نے تیار کیے، اور آپ کی ذاتی زندگی کس حیثیت کی تھی؟ ایک انسان جب آپ کی زندگی کے بارے میں جانتا ہے تو ایک دم حیران رہ جاتا ہے، اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا نام، اور اس طرح کی زندگی۔
ایک تو آپ کی زندگی کا گوشہ تھا کہ آپ دنیا سے بے رغبتی رکھتے تھے، دنیا کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، بس آپ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اشاعت کیا کرتے تھے، اس میں کردار ادا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کا تعلق جو لوگوں کے ساتھ تھا وہ بہت کم تھا، ملاقات بہت کم تھی، یعنی آپ ملاقات کرتے ہی نہیں تھے کسی سے۔ اس کے علاوہ آپ کا شمار صوفیاء میں ہوتا ہے، فقہاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، عظیم الشان شخصیت ہے آپ کی۔ اس کے علاوہ چند ایک اور آپ کی زندگی کے گوشے جو انسان سنتا ہے تو واقعی حیران ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا اپنا گھر نہیں تھا، انہوں نے کبھی اپنا گھر نہیں لیا، نہ اپنا گھر بنایا ہے۔ اور دوسرا، اس کے علاوہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کبھی پیسہ جمع نہیں کیا، آپ کے پاس کبھی پیسہ ہوتا ہی نہیں تھا، اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ اور زیادہ تر ایسا ہوتا تھا کہ جو اپنے تلامذہ ہوتے تھے ان کے پاس رہتے تھے، کبھی مسجد میں رہتے تھے، کبھی کسی کے پاس، لیکن اپنا گھر نہیں۔ اس کے پیچھے وہ جو برغبتی اور تقوی کا معاملہ تھا وہ غالب تھا آپ پر، جس کی وجہ سے آپ یہاں پر کوئی ایسی زمین اور کوئی چیز نہیں لینا چاہتے۔ بڑے بڑے شاہوں نے آپ سے رابطے کیے، لیکن آپ کبھی بھی چل کر کسی بادشاہ کے دربار پر نہیں گئے، اور جب بھی کسی حاکم سے بات کرتے تھے تو سینہ سپر ہو کر بات کیا کرتے تھے، بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، کبھی اس چیز کا خوف نہیں ہوا کرتا تھا۔ کتنی بار حاکم نے آپ کو بلایا لیکن آپ نہ گئے، اور اپنے تلامذہ کے گھر میں پھر جا کر وہاں پر رہے۔ بعد محدثین کرام تو یہ لکھا کہ وہاں پر چھپ کر کسی اپنے طالب علم کے گھر میں رہا کرتے تھے تاکہ حاکم ظلم و ستم نہ کرے، کیونکہ آپ ان کے پاس جایا نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کا جو وصال ہوا وہ حضرت عبد الرحمن بن مہدی جو آپ کی شاگرد ہیں ان کے گھر میں ہوا ہے۔ آپ ان ایام میں وہاں، اس سے پہلے دو اور شاگردوں کے پاس تھے آپ، تو آخری ایام میں حضرت عبد الرحمن بن مہدی بہت بڑے محدث ہیں، ان کے گھر میں تھے۔ تو آپ نے کبھی اپنی زمین نہیں لی، دنیا کے ساتھ تعلق نہیں تھا، بے رغبتی رکھتے تھے ان ساری چیزوں سے، تو ظاہر ہے ایسی شخصیت جس کا پورا رجحان قرآن و سنت اور حدیث کی طرف، فقہ کی طرف ہوتا ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کا نام زندہ رکھا ہوا ہے، اور بڑے 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 آئمہ جو ہیں وہ انہوں نے ان سے استفادہ کیا۔ کتب ستہ، اصحاب کتب ستہ نے، باقی کتب، تمام کتب میں آپ کی روایات موجود ہوتی۔ آپ کے بارے میں علماء ذی احتشام محدثین کرام کیا فرماتے ہیں؟ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانا اماما من آئمۃ المسلمین و مجمعا علی امامتہ، فرماتے ہیں مسلمین کے امام تھے اور آپ کی امامت پر سب اتفاق کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ یہ خود فرماتے ہیں ما رأى سفیان مثلہ، سفیان نے اس شخصیت جیسا کوئی شخصیت، کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا جتنا ان کا مقام و مرتبہ تھا۔ اور ابن خلکان وفیات الایان میں فرماتے ہیں کانا اماما فی علم الحدیث، علم حدیث کے امام تھے، وَأَجْمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ دِينِهِ وَوَرْعِهِ وَزُهْدِهِ وَسِكَتِهِ، تمام لوگوں نے آپ کے زہد و ورع اور آپ کی سکاحت پر اتفاق کیا ہے۔ اور وہ احد الائمۃ المجتہدین، اور مجتہدین ائمہ میں سے وہ ایک امام تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں لا نعلم علی وجہ الارض اعلم من سفیان الثوری، میں نے سفیان ثوری سے زیادہ صاحب علم روئے زمین پر نہیں دیکھا، یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب وکیع رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں کانا سفیان بحرن، سفیان ثوری بہت بڑا سمندر تھے علم کا۔ تو یہ محدثین کرام کی رائے آپ کے حوالے سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا علمی مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ان کے حوالے سے الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم کی اس میں مطالعہ کر سے تمام محدثین کرام نے تقریباً آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اقوال سیر و اعلام النبلاء اور وفیات الایان میں بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے جس طرح تدریسی خدمات سر انجام دی، اسی طرح آپ نے تصنیفی خدمات بھی سر انجام دی ہیں، اور الجامع الکبیر، الجامع الصغیر کے نام سے کتاب الفرائض اور کتاب التفسیر کے نام سے آپ کی کتب موجود تھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزاری، دین متین کی خدمت میں گزاری، اور بالآخر آپ اپنے شاگرد حضرت امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کے گھر 161 ہجری کو بصرہ میں
آپ نے وصال فرمایا اور بنو کلیب کے قبرستان میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اللہ رب العزت آپ کے ہمیشہ درجات بلند فرمائے، اور جو احیاء حدیث کے لیے آپ نے کام خدمات سر انجام دی، اللہ رب العزت ان کی وجہ سے مزید آپ کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں بھی احیاء حدیث کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔